ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، جادو کوئی نئی چیز نہیں ہے یا اس کا تعلق اس امت کے ساتھ نہیں ہے. یہ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے. یہ جناب سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی پایا جاتا تھا اور اس کے ذریعہ سے لوگوں کو نقصان بھی دیا جاتا تھا. سورہ نمل میں ملکہ بلقیس کا واقعہ آپ پڑھیں. اس میں ہدہد پرندہ آ کر بتاتا ہے کہ میں ایک دیس کی ایک بستی کی سیر کر کے آیا ہوں. وہاں میں نے ایک ملکہ دیکھی ہے، لہا عرش عظیم. اس کا بہت شاندار ایک تخت ہے. اس کو پیغام بھیجا گیا اسلام لانے کا یا جنگ کرنے کا. وہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوئیں، آ گئیں. تو جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا جو تخت ہے وہ یہاں ہو، تاکہ اس کے اوپر ایک رعب سا جم جائے اور اسے سلیمان علیہ السلام کی قوت کا اندازہ ہو جائے. قال افریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. تو جنوں میں سے ایک دیو، وہ جو اس مجلس میں حاضر تھا، میں نے گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ جادو جنات کے ذریعہ سے ہی کرایا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے انہیں یہ قوتیں عطا کی ہوئی ہیں. تو ایک جنوں میں سے دیو وہ کہنے لگا حضرت میرے پاس اتنی پاور اور قوت ہے، آپ کے کھڑا ہونے سے پہلے میں جادو کے زور سے وہ تخت یہاں لا سکتا ہوں. وما کفر سلیمان، پہلے پارے میں اللہ فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام کافر نہیں تھے. یہودی نبی کریم علیہ السلام کے دور میں جب جادو کرتے اور ان سے یہ کہا جاتا کہ یار جادو کیوں کرتے ہو، وہ کہتے یہ کوئی برا کام نہیں، یہ نبی سلیمان علیہ السلام کیا کرتے تھے، یہ ان کی ایک جال سازی تھی. تو اللہ رب العالمین نے کہا وما کفر سلیمان، جادو کرنا کفر ہے، اور اللہ کا نبی کفر کرنے کے لیے نہیں، کفر مٹانے کے لیے آتا ہے. وما کفر سلیمان، سلیمان معاذ اللہ کافر نہیں تھے. ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، لیکن جو جن تھے وہ لوگوں کو کفر سکھایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگوں کو کفر سکھاتے تھے کہ جادو کرنا بسا اوقات کفر ہوتا ہے. یہ سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا، جن ان کے حکموں کے تابع پھر جناب موسیٰ علیہ السلام ان کے زمانے کے اندر یہ فن عروج کو پہنچ گیا، اور اللہ رب العالمین نے اسی جادو تو نہیں دیا موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ رب العالمین نے معجزات ایسے عنایت کیے جس سے ان جادوگروں کا توڑ ہو سکتا تھا، ان جادوگروں کو بگایا جا سکتا تھا، اور ان جادوگروں کو شرمندہ کیا جا سکتا تھا، ان کو ہرایا جا سکتا تھا. پھر 9ویں پارے کے اندر آغاز میں ایک رکوع چھوڑ کر دوسرا اور تیسرا غالباً چوتھا رکوع بھی قریباً 3 رکوع، اس کے اندر وہ سارا قصہ ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جاتے ہیں اور فرعون کے دربار میں معجزہ دکھاتے ہیں، اور ان کے اس معجزے کو جادو کہا جاتا ہے، اور شہر بھر سے جادو اگر اکٹھے کیے جاتے ہیں ان کو شکست فاش ہوتی ہے، اور آنے واحد میں سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے ہیں. یہ پرانے دور سے چلا آ رہا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ آخر یہ کیا کیوں جاتا ہے؟ بھائیو اس کے کچھ مقاصد ہیں. سب سے پہلا جو مقصد ہے انسان کو خوف کے اندر مبتلا کرنا. ہم نے دیکھا، آپ نے محسوس کیا، جادو ہونا حقیقت ہے اور ظن غالب ہوتا ہے کہ یہ جادو ہے. 100% کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ واقعی جادو ہے، لیکن قرائن اور اندازے ہوتے ہیں جس کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جادو ہونے کا امکان کس قدر ہے. اب جب امکانات روشن ہو، زیادہ ہو، تو سب سے پہلے جو کام کرنا ہوتا ہے جادوگر کا یا جادو کروانے والے کا یا کرنے والے کا، وہ انسان کو خوف میں مبتلا کرنا ہے. یہ جن خوف میں مبتلا کرتا ہے. ہم مار پہلی سیڑھی سے کھاتے ہیں، ہم خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کہا ان کو بتاؤ، مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروپ نے میرا قرآن بڑے غور سے سنا، اور سننے کے بعد انہوں نے کہا یار یہ تو کمال ہی چیز ہے. یہدی الی الرشد فآمنا بی، ہم ہدایت پہ آ گئے. یہ قرآن ہدایت کی جانب رہنمائی کرتا ہے، ہم مسلمان ہوتے اب ہم شرک نہیں کریں گے. اور آگر جا کے جن خود کہتے ہیں کہ ہمارا دماغ اس لیے خراب ہوا کہ لوگوں نے ہم سے ڈرنا شروع کر دیا. یہ خوف پیدا کرتا ہے. جادو کا پہلا کام ہی یہ ہوتا ہے، آپ کی لائٹ چلی بجھ گئی، آپ ڈر گئے. آپ کا بچہ پنگوڑے سے بستر سے گر گیا، آپ اور میں ڈر گئے. آپ اسی کشمکش میں ہیں، خوف میں مبتلا ہیں. جب خوف حد سے بڑھتا ہے تو انسان نفسیاتی مرض کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب نفسیاتی مرض بڑھتے ہیں انسان کی نیند وہ خراب ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں گے جو بندہ اس مرض کا شکار ہوتا ہے، خوف میں مبتلا ہوگا، نفسیاتی مسائل ہوں گے، اس کے بعد اس کی نیند خراب ہو جائے گی کہ راتوں کو نیند نہیں آتی. جی اچانک ہی نیند آ جاتی ہے، تھکا تھکا، ہارا ہارا، پریشان سا، گھبرایا سا، ہر وقت جناب علی اونگ آ رہی ہے، جمائیاں آ رہی ہیں، بیٹھا بیٹھا ایسے ایسے کرتا جا رہا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شیطان آہستہ آہستہ حاوی ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب بیچارہ وہم میں مبتلا ہوتا ہے، پریشانیوں میں گرتا ہے، اس کے بعد ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے. یہ سٹیپ بائی سٹیپ شیطان کام کرتا ہے. پہلے اس نے خوف میں مبتلا کیا، خوف کا نتیجہ نفسیاتی مسائل نکلے، نفسیاتی مسائل کا نتیجہ نیند کی خرابی، نیند کی خرابی کا نتیجہ انسان کے اعضاء، ہاتھ پاؤں تھکن کا شکار، درد کا شکار. پھر انسان ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہمی ہو جاتا ہے. پھر شک کی نگاہ سے دیکھا، وہمی ہو گیا، پھر آپس میں لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرنا شروع ہو گیا. یہ اصل میں شیطان کا بنیادی ہتھیار. وہم میں مبتلا کیا، شک میں مبتلا کیا، جناب پھر گھر کے اندر ڈانگ سوٹا چلتا ہے. پھر گھر کے اندر شیطان چلواتا ہے ڈانگ سوٹا. پھر میاں بیوی ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں. شوہر کہتا ہاں تیری ماسی آئی سی، او تویز پہ آگے گئی. پھر بیوی کہتی نہیں نہیں تیرا چاچا آیا سی.
ਤੇਰੀ ਫਲਾਣੀ ਆਈ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਟਮਕਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਹਦਾ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। اب یہ شیطان نے وہم ڈالا, لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا, ڈانگ سوٹا شروع ہو گیا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کچھ ہم کھچے کھچے رہے, کچھ وہ تنے تنے رہے. اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہت کا. شیطان بڑا خوش ہوتا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شیطان شام کو اپنا تخت لگاتا ہے سمندر پہ, اپنے جیالوں کو, اپنے متوالوں کو, اپنے شاگردوں کو, اپنے پٹھوں کو بلاتا ہے, ان کو چیک کرتا ہے آج کون کون کیا کارکردگی دکھا کے آیا ہے. ایک کہتا استاد جی میں نے قتل کرا دیا, کہتا بیٹھ جا تو نے کچھ نہیں کیا. دوسرا کہتا ہے میں نے فلاں برائی کرائی, فلاں کرائی, فلاں کرائی. شیطان کہتا کچھ بھی نہیں کیا. ایک اٹھتا ہے کہتا استاد جی میں نے میاں بیوی کے دلوں میں ایک دوسرے کے متعلق نفرتیں پیدا کر دی, وہم پیدا کر دیے, وسوسے پیدا کر دیے. میں تب تک لگا رہا جب تک مرد نے بیوی کو طلاق نہیں دی. شیطان کہتا نہیں مانتا, ہاں تو زبردست. اس کو 100/100 نمبر دیتا. یلتزم ہوں, وہ کہتا جفی پا ادھر آ کے تو صحیح کام کر کے. یہ اس کے اہداف ہیں جادو کے, یہ بنیادی اہداف ہیں. مکانات کا جلنا, جائیدادوں کا جلنا, گھروں سے چوریاں ہونا, دکانوں کے غلے ٹوٹ جانا, حتیٰ کہ جنسی مسائل تک کا انسان شکار ہو جاتا ہے. یہ قرآن پاک کی آیت بتاتی یفرقون بہ بین المرء وزوجہ. ایسا جادو سیکھتے سکھاتے تھے جس میں میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہو جاتی تھی. اب میاں بیوی کے درمیان جو علیحدگی ہوتی ہے اس کی ہم 2 قسمیں کرتے ہیں, تین قسمیں کرتے ہیں. ایک علیحدگی یہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی بھی آپس میں طلاق ہو جائے, یہ بھی شیطان کا کام ہے. دوسری علیحدگی یہ ہوتی ہے میاں بیوی کا آپس میں جائز تعلقات قائم کرنے کو دل نہیں کرتا اور ایک دوسرے سے پرے پرے رہتے ہیں. اور تیسرا جادو یہ ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کا کہ شیاطین ایسا جادو کرتے ہیں میاں بیوی آپس میں جائز فطری تعلق قائم کرتے ہیں, ان کو قائم کرنے میں وہ فطری لذت محسوس نہیں ہوتی. اب یہ شیطان کے یہ مقاصد ہیں. ان مقاصد کو سمجھنے کے بعد اگلی چیز, اگر آپ ان سے بچنا چاہتے ہیں, جو پچھلے جمعے چیزیں عرض کی انہیں بھی سامنے رکھ لیں اور پھر جادو کی اقسام بھی سامنے رکھیں, پھر ہم فیصلہ کریں اگر ہمارے اوپر کچھ ہوا ہے تو ان میں سے کیا ہوا ہے. جادو کی جو پہلی قسم عمومی طور پر ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں اسیب زدہ ہو جانا. اسیب زدہ ہونا کیا ہوتا ہے؟ شیطان انسان کے جسم کے اندر جن داخل ہو جاتا ہے, جسم کے اندر جاتا ہے, اور جسم کے اندر بھی اگر جاتا ہے اس میں پیچھے وہی چیز ہے کہ انسان خوف میں مبتلا ہوتا ہے, نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتا ہے, نیند اس کی خراب ہوتی ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کسی ایک کو جمائی آئے اپنے اس کو فلیقدمہ مستطاع, جتنی اس کے اندر ہمت ہے اس جمائی کو روکے نہیں لینی, دانت پیس لے. اور فرمایا منہ کے آگے ہاتھ رکھے, ہاں نہیں کرنا, ہاں کر کے منہ نہیں کھولنا. فإن الشیطان یدخل فیہ, شیطان اس کے منہ کے اندر سے داخل ہو جاتا ہے, جن اس کے منہ کے ذریعے سے اس کے اندر چلا جاتا ہے. اب یہ ہوتا کہ ہر وقت سست رہا, نکما رہا, کمزور رہا, نیند پوری نہیں ہوئی, ہر وقت ہاں جوائیاں لیتا رہا, شیطان منہ کے اندر جادو کرنے کے لیے پہنچ گیا, وہ رگ رگ کے اندر سما جاتا ہے. اسے ہم کہتے ہیں اسیب زدہ ہونا. اسیب زدہ جب انسان ہوتا ہے اس کی ایک بنیادی علامت یاد رکھیں, انسان کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا. انسان ایسا بے بس ہو جاتا ہے, انسان ایسا لاچار, بیچارہ, مجبور, معذور ہو جاتا ہے. اس بیچارے کے ساتھ جتنی مری برزی بڑی بات بیت جائے, نقصان ہو جائے, اس بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کیا. کوئی شیشہ توڑ دیا گھر کا, کسی کو تھپڑ لگا دیا بچے کو, کسی کو دھکا مار دیا, کسی کو گالیاں دے دی, کسی کو کچھ کر دیا, کسی کو کچھ کہہ دیا, کوئی بھی نقصان اپنا یا کسی کا کر دیا, تو انسان کو جب توجہ دلائی جاتی ہے کہتا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا, میں نے کب ایسا کیا. لوگ ملتے ہوں گے نا آپ کو, وہ ایسی باتوں کا احساس کرتے ہوں گے. آپ دیکھیں جو جادو کا علاج کرنے والے حضرات ہیں
وہ بسا اوقات مریض کو مارتے بھی ہیں، پیٹتے بھی ہیں، گرم تیل کر کے اس میں اس کے پاؤں یا جسمانی اعضاء ڈالتے ہیں، یا مخصوص جگہ ہیں جہاں پر ڈنڈے مارے جاتے ہیں یا جہاں پر داغا جاتا ہے. اور ایسے وقت میں آپ دیکھتے ہیں جو اس بیماری کا شکار ہوتا ہے اس کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا اور اس کے اندر سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آتی ہیں، اور جب وہ جن نکل جاتا ہے وہ بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے، اور ریلیکس ہونے کے بعد کہتا ہے ہاں بھی یہ خیر ہے تسی کا تو میرے کو رہے تھے. وہ بڑا حیران ہو کے پوچھتے سارے کا تو کھڑے نہیں تھے، مولوی صاحب کا تو ایسی، یہ فلاں صاحب کیوں بیٹھے ہیں، یہ میرے کپڑے پہ کیا لگا ہوا ہے؟ یہ اس چیز کی علامت ہے، وہ آسیب زدہ ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد فرماتے ہیں کہ استاد جی بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک لمبی سی سیاہ عورت آئی تو مجھے دیکھ کر کہنے لگے الا اریکا امراۃ من اہل الجنہ، میں تمہیں ایک جنتی عورت دکھا دوں. بیت اللہ میں تشریف فرما ہے، خانہ کعبہ سامنے. الا اریکا امراۃ من اہل الجنہ، تمہیں جنتی عورت دیکھنی ہے؟ کہا نعم جی ہاں. کس کا دل نہیں کرتا جنتی آدمی دیکھے، جنتی خاتون دیکھے جس کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی ہے؟ تو عبداللہ بن عباس کہیں گے وہ عورت وہ جنتی جا رہی ہے. کہتے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی تھی، اس لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جن میرے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، میرے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، آپ میرے لیے اتنی دعا فرما دے اللہ تعالیٰ مجھے اس جن سے نجات دے دے. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمائے ان شئتی دعوت لک ان شئتی صبرتی ولک الجنہ وان شئتی دعوت اللہ لک ان یعافیکی. بی بی اگر تم یہ چاہتی ہو تمہیں جنت ملے تو اس تکلیف پہ صبر کرو، اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت دے دے گا. اگر تم یہ چاہتی ہو میں تمہارے لیے دعا کر دوں، میں دعا کر دوں گا اللہ تجھے صحت دے دے گا. فقالت اصبر، اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں صبر کرنے کو تیار ہوں، اگر اس تکلیف کے بدلے میں جنت ملتی ہے تو ٹھیک ہے بھی میں یہ تکلیف برداشت کرنے کو تیار ہوں. انی اتکشف فادع اللہ اللہ اتکشف. حضرت ایک مسئلہ ہے جن میرے اوپر اتنا حاوی ہو جاتا ہے مجھے پتہ بھی نہیں چلتا، میں بے لباس ہو جاتی ہوں، اپنا لباس خود ہی اتار دیتی ہوں. اللہ سے اتنی دعا کر دیں بس میری بے پردگی نہ ہو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا فرما دی. اس کے بعد وہ عورت کبھی جادو کے اثر سے بے پردہ نہیں ہوئی. یہ جادو کی کون سی قسم ہے؟ جو جسم کے اندر داخل ہوتا ہے. جناب عثمان ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جی آپ اپنی قوم کی امامت کروایا کریں. کہیں گے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرا ایک مسئلہ ہے، میں نماز پڑھاتے پڑھتے قرآن پاک کی آیتیں بھول جاتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میں نے کیا پڑھا ہے میں نے کیا نہیں پڑھا. دیکھیں نا اس خاتون کو پتہ ہی نہیں وہ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی. اور یہ صحابی کیا فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں چلتا میں کیا قرآن پاک پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا ذاک الشیطان ادنو، میرے قریب آؤ، ذرا میرے پاس آؤ، یہ تو شیطان ہے. صحابی فرماتے میں پنجوں کے بل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے کر کے میرے سینے پہ ہاتھ مارا، میرے چہرے پہ ہلکا سا تھوک پھینک اور کہا اخرج عدو اللہ اخرج عدو اللہ اخرج عدو اللہ، اللہ کے دشمن جا یہاں سے دفع ہو جا، نکل جا اس کے اندر سے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہا کیسے ٹال سکتا تھا. صحابی فرماتے اس کے بعد مجھے کبھی قرآن کی آیت کوئی نہیں بولی. یہ جو جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اور اگلی قسم جادو کی کہ انسان کی آنکھوں پہ جادو ہو جاتا ہے. حقیقت انسان کے سامنے بدل جاتی ہے. یہاں رک کے ہمیں ایک اور چیز کا خیال کرنا ہے. دیکھیں یہ ایک بیماری ہے، مریض کا کبھی مذاق نہیں اڑاتے، اس کو کبھی مایوس نہیں کرتے. میں نے پچھلے جمعہ میں بھی عرض کیا تھا اگر کسی ڈاکٹر کے پاس آپ دوا لینے جائیں وہ آپ کو کہہ دے کہ آپ نے بچنا نہیں ہے مر جانا ہے لیکن یہ دوا کھا لے، آپ کا وہ دوا کھانے کو دل نہیں کرے گا. آپ کیا کریں گے؟ چھوڑو کسی اور ڈاکٹر کو جانے. اسی طرح اگر روحانی طبیب ڈراتا ہے خوف زدہ کرتا ہے اس کا مطلب وہ بے وقوف طبیب ہے، یا اس کا اگلا مطلب ہے وہ صرف 200 500 1000 لینے والا 2 نمبر ڈبہ پیر ہے، ڈبہ مولوی ہے. وہ آپ کو ڈرا دھمکا کے ساری زندگی کا مریض بنا رہا ہے، جھوٹی تسلیاں بھی نہیں دیتا. مریض کو تو جھوٹی تسلی دے دینی چاہیے، یہ تو سچی تسلی بھی نہیں دے رہا اللہ کا بندہ.
تو بھائیو یہ ایک بیماری ہے، جو اس بیماری کا شکار ہے اسے آپ نے بطور مریض ہی لینا ہے، اس سے نفرت نہیں کرنی، اس کو برا بھلا نہیں کہنا۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے بسا اوقات خدا نہ خواستہ اس مرض میں مبتلا آدمی ہمارے پاس آئے اور اس کی نگاہوں پہ جادو ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ ہمارے سامنے بیٹھا پڑے گا، میں نے دیکھا وہ چیز وہاں کھڑی ہے، میں نے دیکھا کہ یہاں کوئی ہے، میں نے دیکھا وہاں کوئی ہے، اس کمرے میں بھی کوئی تھا، یہ فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے۔ تو بھائیو گزارش یہ ہے ایسے بندے کا یا بندی کا مذاق اڑانے کی بجائے اس کے مرض کی تشخیص کی جائے جیسے کی جاتی ہے۔ میری ایک معالج سے بات ہوئی، روحانی معالج، میں نے ان سے اس بارے میں مشورہ کیا، تو میں نے ان سے یہ بات پوچھی کہ کم از کم کتنے % کیس ہیں جو حقیقت جادو کے ہوتے ہیں۔ بڑے مشہور معالج ہیں، انہوں نے کہا کہ 100 سے 95% کیس جادو والے نہیں ہوتے، وہ کچھ اور مسائل ہوتے ہیں، نفسیاتی گریں بھی ہو سکتی ہیں، وہم بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں نے کہا پھر آپ کس طرح وہ ڈیل کرتے ہیں؟ اسے کہا ہم 100 کے 100 بندوں کو یہی کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر ہوا ہے اور ہم اس کا علاج کر دیں گے۔ میں نے پوچھا کس لیے؟ کہ اگر ہم اس کو یہ کہہ دیں کہ آپ بیمار نہیں ہیں تو بسا اوقات وہ بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کیونکہ جس کے اوپر جادو ہوا ہے نا میرے عزیزوں، اسے وہ چیزیں نظر آنی ہیں، مجھے اور آپ کو نہیں آنی۔ اس نے اگر کھڑے ہوئے کسی چیز کو دیکھ لیا ہے اس کو پتا چلنا ہے، دوسروں کو کچھ نہیں ہونا۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ پڑھ کے دیکھیں، جس کی طرف میں نے آغاز میں اشارہ کیا، آپ کے گوش گزار کیا وہ اشارہ تک، اس میں آپ دیکھیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور جو ہے وہ مقابلہ ہو رہا ہے، اور مقابلے کے درمیان ہی ادھر فرعون کے 70,000 جادوگر، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا، 70,000۔ اب ان کو برا نہیں کہنا، وہ مسلمان ہو گئے سارے، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ جب وہ حقیقت واضح ہو گئی کہ جادو اور ہے، حقیقت اور ہے، معجزہ اور ہے، ان کو معجزے میں اور جادو میں فرق کا پتہ تھا کیونکہ وہ اس فن کے ماہر تھے۔ ان کو پتہ چل گیا یہ جادو نہیں ہے، یہ کرامت اور معجزہ ہے، وہ مسلمان ہو گئے، اب ان کو برا نہیں کہیں گے، وہ جنتی ہیں سارے اللہ کے حکم سے۔ لیکن بات جو سمجھانے والی، جو عرض کرنے والی جادو کی جو دوسری قسم ہے، انسان کی آنکھوں پہ اور نگاہوں پہ اثر انداز ہونا چیزوں کا۔ اب یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، جب وہاں پر گفت و شنید ہوتی ہے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کہتے ہیں ہاں بھائی کرو جو کرنا ہے۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، نے کہا ہاں بھائی کیا کرنا ہے، آپ پہلے اپنا کرتے ہیں کچھ یا ہم کریں کچھ؟ موسیٰ صاحب فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے تم کرو، تم نے کرنا ہے جو کرو۔ اللہ فرماتے فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، انہوں نے اپنی لاٹھیاں اپنی رسیاں وہ پھینکی، جو جنتر منتر پڑھنا تھا وہ پڑھ کے پھینک دی۔ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھوں پہ دل میں یہ خیال پیدا ہوا، آنکھوں کو یہ نظر آئے جیسے پتہ نہیں سانپ ہی آ رہا ہے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اندر اندر گھبرا گئے۔ اللہ فرماتے ہیں سحروا اعین الناس فلما القوا سحروا اعین الناس، جب انہوں نے وہ لاٹھیاں پھینکی، رسیاں پھینکی، اللہ فرماتے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو ہو گیا۔ یہ ہے تخیلاتی جادو، یہ کرشمہ سازی، یہ شوبدہ بازی، حقیقت کے برعکس چیز کو پیش کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں سحروا باعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا، لوگوں کو حقیقت میں جو رسیاں تھیں، حقیقت میں لاٹھیاں تھیں، لوگوں کو سانپ نظر آنا شروع ہو گئی۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اللہ فرماتے ہیں لوگ بہت زیادہ گھبرا گئے۔ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور انہوں نے بہت بڑا جادو کیا تھا۔ یہ ایک دوسری قسم ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی کو چیزیں حقیقت کے برخلاف نظر آتی ہیں اور اس طرح کی کیفیت محسوس کرتا ہے تو پھر میں وہی کہوں گا 100% نہیں، لیکن ظن غالب، زیادہ گمان یہی ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ بندہ اس پریشانی اور مرض کا شکار ہو چکا ہے، اس کو اپنے علاج کی فکر کرنی چاہیے۔ اور تیسری چیز جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جادو کہا ہے، غیبت اور چغل خوری۔
دیکھو چغل خوری نا دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے محض دل پشوری کرنے کے لیے اور یہ گپ شپ لگانے کے لیے, یہ ذرا گناہ کم ہے. ایک ہوتا ہے باقاعدہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا کروا دے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی جادو کہا ہے, اور یہ جادو سے بھی خطرناک چیز ہے. دیکھیں نا, وہ امام یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, یفسد النمام والکذاب فی ساعۃ ما لا یفسد الساحر فی سنۃ, کہ چغل خور اور جھوٹا آدمی ایک منٹ کے اندر وہ لڑائیاں کرواتا ہے, جادوگر ایک سال میں نہیں کروا سکتا. آپ جملے پہ غور کریں, کتنی زبردست بات ہے. یفسد الساحر یفسد النمام والکذاب فی ساعۃ, چغل خور اور جھوٹا آدمی ایک منٹ میں ایسے فساد لڑائی جھگڑے کرواتا ہے, جادوگر پورا سال لگا کے نہیں کر سکتا. اس لیے او بھائی جادوگر کو جادو کرنے کے لیے چلے کرنے پڑتے ہیں, جادوگر کو جادو کرنے کے لیے منتر پڑھنے پڑتے ہیں, اس کو جادو کروانے کے لیے جنوں کو, دیو کو, چڑیلوں کو حاضر کرنا پڑتا ہے. حاضر کرنے کے بعد وہ جس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ لانی پڑتی ہے. کبھی وہ کہتے ہیں تازہ کھوپڑی لے کر آؤ, کبھی کہتے ہیں تازہ جو ہے وہ لاش لے کر آؤ, کبھی کہتے ہیں زندہ بچے ہمارے قریب آ کر ذبح کرو, خون پی کے ہمیں دکھاؤ, کبھی خدا نہ خواستہ بیت الخلاء میں قرآن پاک استعمال کرواتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرواتے ہیں, کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے. یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ چغل خور اور جھوٹا آدمی ایک منٹ میں وہ فساد لڑائی کرواتا ہے, جادوگر ایک سال لگا کے نہیں کروا سکتا. اس لیے اس نے جا کے کان میں پھو ڈالنی ہے, پھو کرنی ہے تھوڑی سی, لوگوں نے آپس میں ڈانگ سوٹا ہو جانا ہے. میاں بیوی کے بارے میں, بھائی بہن کے بارے میں, دوست کے بارے میں ایسی کوئی نہ کوئی بات کر دینی ہے, گھروں کے اندر لڑائی جھگڑا شروع ہو جانا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی جادو کہا ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے, یہ جادو کس اعتبار سے ہے؟ مقاصد کے اعتبار سے. دونوں کا مقصد ایک ہے. جادو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں بھائی؟ نقصان. اور چغل خوری کرنے کا مقصد کیا ہے؟ نقصان. جادو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میاں بیوی میں طلاقیں ہو جائیں خدا نہ خواستہ. اور چغل خوری کا مقصد کیا ہے؟ میاں بیوی کے اندر طلاقیں ہو جائیں. ویسے یہ جادو نہیں ہے, لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مقاصد کو سامنے رکھا. دونوں کا مقصد ایک ہے, دونوں کا مطمع نظر مقصود ایک ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی جادو قرار دیا اور فرمایا تدرون ما العضا, میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے جادو کسے کہتے ہیں؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم. صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نقل الحدیث من بعض الناس الی بعض, لوگوں کی باتیں ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر لگانا, لیفسدوا بینہم, تاکہ ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جائے. ایسا بندہ بھی جادو کرتا ہے. جس طرح وہ پہلے دو جادوگر ہیں نا, جو اندر داخل ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ آنکھوں پہ جادو کرتا ہے, اس سے دور رہنا ہے نا, دور اس سے بھی رہنا ہے. اور چوتھی قسم جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جادو قرار دیا ہے, یہ باتوں سے بھی جادو ہو جاتا ہے. بعض لوگوں میں قوت گفتار بڑی ہوتی ہے, بندہ ہی بیچ کے کھا دیتے, جسے نہ کاٹے آری اسے کاٹے بہاری. کہ بعض علاقوں کے لوگ وہ باتوں میں بڑے بھئیے, جن کے بارے میں بات وغیرہ بڑے تیز ہوتے ہیں نا, بہار کے لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ بات مشہور ہے, جسے نہ کاٹے آری اسے کاٹے بہاری. کہ جہاں آری سے بندہ نہیں کاٹا جاتا, وہاں بہار کا رہنے والا اپنی باتوں میں لگا کے اسے لوٹ لیتا ہے. آپ دیکھتے نہیں لوگ اپنی باتوں میں کیسے لگا کے کر لیتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں لوگ یہ گفتگو سننے کے لیے, چسکے لینے کے لیے لاکھوں روپے دے کے خطبہ بلاتے کہ نہیں بلاتے؟ یہ مسجدوں کے اندر پکنکیں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ مسجدوں کے اندر مراسی بنا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ مسجدوں کے اندر نعرے لگتے کہ نہیں لگتے؟ مسجدوں کے اندر دین کی پمالی اور مذاق ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ لیکن ہم لوگ لاکھوں روپیہ دے کے ان کو بلاتے ہیں. کس لیے؟ کہندے یار مزہ بڑا آیا سی, ایک تقریر کردا پیا سی, پتہ بھی نہیں سی ہلدا پیا, میں تے ایک اکھ بھی نہیں چکی پرے.
انہیں 2-3 گھنٹے تقریر کی تھی، مندے مزہ ہی بڑا آیا، انہوں پھر اگلی باری لے کے آؤ بہتے پیسے لے لیں. یہ کیا ہے؟ یہ جادو ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی جادو قرار دیا ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 2 لوگ آئے مشرقی علاقے سے، دونوں نے آ کے تقریر کی. صحابی فرماتے فعجب الناس لبیانہما، لوگ مدینے میں چرچے، واہ جی واہ کیا بات ہے، بلے 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 کیا تقریر کی تھی، کیا تقریر. پورے مدینے میں ان دونوں کی بلے بلے جے جے کار ہو گئی، ہاں ہو گئی کہ فلاں علاقے سے 2 خطیب آئے ہیں، انہوں نے آ کے مسجد نبوی میں ایسی شاندار تقریر کی ہے، ہم نے تو آج تک کبھی ایسی تقریر سنی نہیں ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں تک یہ صدائیں پہنچی تو آپ نے فرمایا ان من البیان لسحرا، میرے صحابہ بعض تقریریں بھی جادو ہوتی ہیں. جس طرح جادو ہو تو انسان کے حواس معطل ہو جاتے ہیں، انسان اس کی گرفت میں آ کے جو چاہے کر دیتا ہے، ایسے ہی لوگوں نے مسجد بنانی ہو، کچی ہو، خطیب صاحب کہتے ہیں آدھے پیسے کریں گے، آؤ جمعہ پڑھاؤ، آدھا تاٹا آدھا ساٹا. وہ ایک تقریر کر کے جاتا ہے 10 لاکھ جمع ہو جاتا ہے. وہ جمعے کے دوران ہی لوگوں کو ایسا جہنم دکھاتے ہیں، ایسی جنت کی سیر کراتے ہیں، وہ بندے کو پہنچا کے واپس لے کیا کہتے ہیں جنت جانا تھا، انہیں پیسے تھے دے کے جاؤ. اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جادو قرار دیا ہے. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہمارے ہاں جو میسمریزم ہے، ٹیلی پیتھی ہے، یہ بھی اسی کا حصہ ہی ہے. کیونکہ اس کے جو بنانے والے ہیں ان کے متعلق یہی پتہ چلتا ہے وہ لوگ بھی جادو سے شدھ بدھ رکھتے تھے. مسمریزم ہو، ٹیلی پیتھی ہو، اس میں بھی مسمریزم میں انسان کے دماغ کو باتوں سے قابو کیا جاتا ہے، اس سے ایسے کام کرائے جاتے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. ٹیلی پیتھی میں آنکھوں کے ذریعے سے، مسمریزم میں گفتگو کے ذریعے سے، ٹیلی پیتھی میں جو ہے وہ آنکھوں کے ذریعے درمیان میں کوئی چیز رکھ لیتے ہیں، موم بتی یا کچھ اور اس کے ذریعے سے پھر وہ انسان کو کنٹرول کیا جاتا ہے. یہ بھی جادو کا حصہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس بیماری میں مبتلا نہ فرمائے، اور جو اس میں خدا نہ خاصہ مبتلا ہیں اللہ سبحانہ و تعالی انہیں جلد از جلد مکمل صحت عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.